پاسٹر اشرف منیر کے وسیلے خداوند کا کلام سنیں گے۔ پاسٹر اشرف منیر کا تعلق لیلائی ٹاؤن اسمبلیز آف گاڈ چرچ سے ہے۔ اکثریت تو ہم جانتے ہیں انہیں، تو بڑی کامیاب خدمت وہ سر انجام دے رہے ہیں، اور آج ہم اپنی تالیوں میں ان کو اس لیے ویلکم کریں گے کہ وہ ہم سبوں کے لیے خدا کا کلام لے کے آئے ہیں۔ تو آئیے آپ کی بھرپور تالیوں میں پاسٹر اشرف منیر کو دعوت دیتے ہیں۔ خدمت میں پلا بڑھا ہوں روحانی طور پر پاسٹر والٹر، تو خدا کے بعد ان کی بات ہمارے لیے ایک درجہ رکھتی ہے۔ سو آپ کی دعاؤں، خدا کے فضل اور خدا کے خادموں کی روحانی اخلاقی ہر طرح کی حمایت سے آج میں اس قابل ہوں کہ آپ کے ساتھ مل کر خدا کا کلام سیکھ سکوں۔ اس کا سارا جلال خدا ثالوث کے لیے ہے، آمین۔ سو میں اس وقت کو بھی یاد کرتا ہوں جب یہاں پر ایک گھر چھوڑ کر اگلا گھر تھا، غالباً اوپر ایک کمرے کی عبادت گاہ تھی جو کرائے پر تھی، اور ہم کراچی کے مختلف حصوں سے، لیکن ہم کھوکھرا پار سے عبادت کے لیے آیا کرتے تھے۔ تھا میں ذہنی طور پر رومن کیتھولک، لیکن میرے بڑے بھائی تھے، زیادہ لوگوں کا مجھے نہیں پتا، لیکن ایلڈر افاق ہیں، بھائی رشید ہیں، ان کا مجھے پتا کہ یہ ضرور بھائی اکرم کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو ان کی محبت میں ان کے ساتھ آیا کرتا، لیکن 2-3 گلیاں دور ہی اس وقت خالی خنجری اور طبلہ بجتا تھا، اور بڑا مشہور گیت تھا، میرے سارے چشمے تجھ میں ہیں، میں گیت گاؤں گا، اور ایک زبور تھا، آپ پہ اوپروں ہاتھ ودھا کے مینو رب بچاوے گا۔ تو دور سے یہ آواز جو ہے وہ روح کے اندر ایک تسلی، ایک جوش، ایک کشش پیدا کیا کرتی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بھائیوں کا جو اخلاق ہے، جو محبت ہے، اس نے مجھے ذاتی طور پر بڑا متاثر کیا، اور کٹر ترین کیتھولک ہونے کے باوجود میں عبادت میں یہیں پر آیا کرتا تھا، اور پھر خدا کے کلام کے اندر ایک قدرت ہے، تاثیر ہے
جب کوئی خدا کا کلام سنتا اور اس پر غور کرتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی زندگی بدلے نہ۔ تو اس طرح خدا ان کی مہربانی، خدا کے لوگوں کی محبت اور خدا کے کلام نے مجھے نجات حاصل کرنے کے لیے مدد دی، اور اس کے بعد خدا ان کا اور زیادہ فضل ہوا کہ میں خدا کے خادموں میں شامل ہو گیا اور اس کے کلام کو اپنوں اور غیروں تک پہنچانے کی خدا نے مجھے ذمہ داری دی، اور میں اس کوشش میں ہوں کہ میں اس ذمہ داری کو اپنی زندگی کے اندر پورا کرتا رہوں۔ آئیے ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے اپنی تربیت اور روحانی ترقی کے لیے کھولیں گے متی رسول کی معرفت خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 9واں باب 35ویں آیت سے 38ویں آیت تک ہم خدا کے کلام کی تلاوت کریں گے۔ متی 9 باب کی 35ویں آیت سے 38 تک لکھا ہے، اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا، اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا رہا۔ اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو، خستہ حال اور پراگندہ تھے۔ تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، پس فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ خدا ان کے مقدس کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے خدا کی برکت اور اس ملک میں رہنے والے ہر انسان کے لیے نجات کا باعث ہو، آمین۔ ہم کلیسیا مجموعی طور پر اور ایماندار شخصی طور پر اس ملک میں کیوں ہیں، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم خدا کے کلام پر غور کریں گے۔ 3 باتیں یہاں پر دیکھتے چلیں۔ 36ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے بھیڑ کو دیکھا اور اسے ان پر کیا آیا؟ ترس آیا۔ بھیڑ کو دیکھا اور اسے ان پر ترس آیا۔ دوسری بات کہ یہ بھیڑ ایسی بھیڑوں کی مانند تھی جن کا کوئی چرواہا، پہلے دیکھنا اور ترس کھانا، اور دوسرا ان کی شناخت کرنا جن کا کوئی چرواہا نہیں ہے، اور تیسری بات یہ کہ اس نے اپنے شاگردوں کو لکھا، اپنے شاگردوں، اس نے اپنے شاگردوں کو جو کچھ وہ اس بھیڑ کے لیے چاہتا تھا اس میں شامل کیا، اس کا حصہ بنایا۔ تو ہم ان تینوں باتوں کو سامنے رکھ کر خدا ان کے کلام پر غور کریں گے۔ میں آپ کو اس میں گاہے بگاہے انوالو کروں گا، یعنی میں چھوٹا سا جملہ کہہ کر یا آدھا جملہ کہہ کر خاموش رہوں گا، پھر آپ نے اس کو پورا کرنا ہے۔ چھوٹا سوال، سادہ سوال ہوگا، آپ نے اس کا ضرور جواب دینا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یسوع مسیح کو ترس کن پر آیا؟ بھیڑ پر۔ بھیڑ کا مطلب یہ ہے کہ جس میں ممکن ہے اس کو پسند کرنے والے لوگ بھی ہوں، چونکہ عام سادہ لوگ یسوع مسیح کے پیچھے 1 دن 2 دن 3 دن تک جو ہے بغیر کھائے پیے چلتے تھے، اور اسی بھیڑ میں ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جو یسوع مسیح کی بات کو پکڑنے، اس میں نکتہ چینی نکالنے یا اس پر کسی طرح کو کوئی الزام لگانے کا موقع ڈھونڈتے تھے۔ تو ملے جلے لوگ جو ہیں وہ بھیڑ میں اکثر ہوا کرتے تھے، لیکن یسوع کا دل ان سب کے لیے یکساں احساس رکھتا تھا۔ اس کے دل میں ان سب کے لیے کیا تھا؟ ترس۔ ان سب کے لیے کیا تھا؟ ترس تھا۔
सो यीशु मसीह ने भीड़ को देखा, उसे उन पर तरस आया और उसकी वजह बयान की गई है, इसलिए कि वो ऐसी भेड़ों की मानिंद थे जिनका कोई चरवाहा ना हो। अब ये जो चरवाहे और भेड़ वाली रूहानी सोच है, बात है, इस पर हम गौर करें। हम भेड़ें किसको कहते हैं? मसीही लोग, जो कलीसिया में लोग शामिल हों। कलीसिया में जो लोग शामिल हैं वो क्या हैं? भेड़ें। और उन भेड़ों की गलाबानी करने के लिए खुदा के इंतजाम के मुताबिक जिस शख्स को मुकर्रर किया जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? चरवाहा। तो भेड़ें कौन हैं, चरवाहा कौन है, इसे हम अच्छी तरह से जानते हैं। आम जुबान में हम पासबान या पास्टर कहते हैं चरवाहे को, और भेड़ें उनको जो उस चरवाहे की जिम्मेदारी में होती हैं, जिन्हें उसने पालना है, जिनकी खबरगिरी करनी है, जिनके जख्मों को उसने साफ करना है, जिनके लिए तसल्ली और खुदा का नुमाइंदा होकर उनकी खिदमत करनी है, वो चरवाहा है। लेकिन ये भीड़ जो है, ये ऐसी भेड़ों की मानिंद है जिनका कोई चरवाहा नहीं। तो अब दूसरे लफ्जों में ये वो भीड़ है जो कलीसिया नहीं है। ये भीड़ कौन सी भीड़ है? जो कलीसिया नहीं है। और खुदावंद यीशु मसीह को इस बात के लिए यूं कह लें कि दुख है। यीशु मसीह को इस बात का दुख है कि ऐसी भेड़ें जिनका कोई चरवाहा नहीं, उसके लिए जरूरत है कि कलीसिया अपने शागिर्दों से, उसने कहा उसके शागिर्द इन पर गौर करें, उसके शागिर्द इनके लिए अपने दिल में कोई एहसास पैदा होने दें, उसके शागिर्द इनके लिए खुदा के मंसूबे का हिस्सा बनकर जो कुछ इन्हें करना चाहिए वो करें। और पहली बात जो कलीसिया के लिए, ईमानदार के लिए, खुदा के लोगों के लिए पहली बात जो खुदा की बादशाही के लिए करने की है वो है दुआ। बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि मजदूर भेजे, दूसरे लफ्जों में चरवाहे भेजे, ताकि ये भेड़ें ऐसी ना रह जाएं जैसी ये हैं। सो यीशु मसीह ने हमारे साथ बड़े कीमती वादे किए हैं। बाप ने भी किए हैं पुराने अहद में, और यीशु मसीह ने नए अहद में किए हैं। यीशु मसीह का एक बड़ा उम्दा ब्लैंक चेक की मानिंद वादा है। यूहन्ना 14वें बाब में 14 बाब की 13वीं आयत है, 13 और 14 दो आयत। यूहन्ना 14 बाब है और 13वीं 14वीं दो आयत। और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा, ताकि बाप बेटे में। अब इसको ब्लैंक चेक में इसलिए ये सुने क्या, जो कुछ तुम चाहोगे, चाहत तुम्हारी और करने की जिम्मेदारी मेरी। जो तुम चाहोगे मैं वही करूंगा, लेकिन तुम्हारे चाहने के पीछे मकसद ये होना चाहिए कि मेरी चाहत से खुदा को जलाल मिले, ताकि बाप बेटे में। यीशु के जो हमने चाहना है उसको करने की वजह भी पीछे, कि अगर किसी बात से बाप को जलाल मिलता है तो यीशु से फौरन करेगा। और कई ऐसे लोग हैं, आप जानते होंगे, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो खुद गर्जी के लिए खुदा उनसे चाहते हैं और उम्र गुजर जाती है, उसका जवाब नहीं आता। वजह कि उस चाहत में खुदा का जलाल शामिल नहीं है। इस वास्ते जब हमने कुछ चाहना है तो मुकद्दस यूहन्ना हमारी मदद करते हैं कि जब हम उसकी मर्जी के मुताबिक मांगते हैं तो हमें यकीन है वो हमारी सुनता है। तो खुदावंद की अब तक जितना मैंने खुदा के कलाम को सीखा है उसके मुताबिक खुदावंद की जो सबसे बड़ी जमीन पर चाहत है, सबसे बड़ी जो जमीन पर चाहत है वो ये है कि कोई गुनहगार हलाक ना हो, कोई गुनहगार हलाक ना हो। सबकी नौबत
توبہ اس سے بڑی نہ تو زمین پر کسی انسان کی ابدی ضرورت ہے اور نہ ہی میرے علم اور سمجھ کے مطابق اس سے بڑی خدا کی زمین پر رہنے والے لوگوں کے لیے کوئی چاہت ہے. ایک بڑا امیر بن جائے, یہاں تک کہ یو این او کا وہ سیکرٹری بن جائے, سربراہ بن جائے, یو ایس کا پریزیڈنٹ بن جائے, لیکن اس کی روح نجات نہ پائے تو اس کی ہلاکت میں, کسی گناہگار کی ہلاکت میں خدا کی خوشنودی. لیکن اگر ایک سادہ ترین شخص, غریب ترین شخص, محتاج ترین شخص اپنے گناہوں سے نجات کی اہمیت کو جان کر گناہوں سے توبہ کر کے نجات پالے, تو واحد زمین پر ایک عمل ہے جس کی آسمان پر خوشی ہوتی ہے, اور وہ ہے گناہگار کا توبہ کرنا. جب زمین پر کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو آسمان پر لاکھوں فرشتے خوشی مناتے ہیں. آسمان کو خوش کرنے کے لیے زمین پر ضروری ہے کہ جو کلیسیا ہے, جو یسوع کے شاگرد ہیں, وہ لوگوں کی اس طرح سے مدد کریں کہ لوگ توبہ کر سکیں. لوگوں کو توبہ کرنے کا سبب بتائیں کہ کیوں توبہ کی ضرورت ہے, ان کی مدد کریں کہ کیسی توبہ کرنی ہے. توبہ 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 والی نہیں, بلکہ زندگی کے مقصد کو بدلنے اور درست مقصد اختیار کرنے والی توبہ. تو یسوع مسیح نے کہا, جو کچھ تم باپ سے میرے نام سے اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا, تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے. اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا. جو کچھ چاہو گے میں وہی کروں گا. اب باپ ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم مانگنے کو سمجھیں کہ اگر ہمارا مانگنا خدا کو پسند آنا چاہیے تو ہم کیا مانگیں. تو زبور نمبر 2 اس کی 8ویں آیت, خدا کہتا ہے, مجھ سے مانگ تو میں قوم میں تیری میراث میں اور زمین کے انتہائی حصے, کوئٹہ بھی اور بلوچستان کے تمام شہر اور گاؤں گوٹ تیری میراث میں دے دوں گا. آفر ہے, آفر ہے, مجھ سے مانگ. تو یسوع مسیح نے جہاں سے ہم نے شروع کیا, اپنے شاگردوں سے کہا, باپ کی کیا کرو, مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کے لیے مزدور اور ان بھیڑوں کے لیے جو کبھی بھی کسی اتوار کبھی بھی کسی بھی چرچ نہیں جاتی ہیں. تو جو کسی چرچ کا حصہ نہیں ہے وہ بے چرواہا ہیں, وہ بغیر چرواہے کے جی رہی ہیں. اور جب میں یہ بات کرتا ہوں تو میں نامی مسیحوں کو سامنے رکھ کر بات نہیں کر رہا. جو بھی کسی بھی کلیسیا کا حصہ اب تک نہیں ہے, یسوع اس ساری بھیڑ کو شاگردوں کو دکھا رہا ہے کہ یہ ان کی مانند ہے جن کا کوئی چرواہا, اور ان کے لیے تم نے دعا کرنی ہے, ان کے لیے تم نے دعا کرنی ہے. سو یسوع مسیح خود بھی دعا کیا کرتے تھے. ایک اور بات دعا کے حوالے سے, جب ہم اعمال کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 29, 30 اور 31 یہ 3 آیات پڑھتے ہیں, یہ نکال لیں کہ ہم نے ان باتوں کے لیے روح کی مدد سے دعا کرنی ہے. اعمال 4 باب اور اس کی 29ویں آیت سے لکھا ہے, اب آئے خداوند ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور اپنے بندوں کو یہ توفیق دے کہ وہ تیرا کلام کمال دیری کے ساتھ سنائیں, اور تو اپنا ہاتھ شفا دینے کو بڑھا, اور تیرے پاک خادم یسوع کے نام سے معجزے اور عجیب کام ظہور میں آئیں. جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا
اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے۔ اب ان کے پاس دعا کا اس عنوان سے، مضمون سے، نقطے سے ہٹ کر ایک اور بڑا نقطہ بھی ہو سکتا تھا، اور وہ یہ کہ خداوند ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور ہمیں ان سے محفوظ رکھ، ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور ہمیں ان سے محفوظ رکھ، لیکن انہوں نے ہمیں محفوظ رکھ کی جگہ کہا ہمیں توفیق دے کہ تیرا کلام دلیری سے سنائیں۔ اب تصدیق یا خدا کی پسند یہاں ہمیں نظر آتی ہے کہ جو دعائیں خدا کی مرضی اور خدا کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہیں، ان کا خدا آمین کرنے سے پہلے بھی جواب دیتا ہے، جیسے یسایا کی کتاب میں لکھا ہے تم ہنوز کہہ نہ چکو گے اور میں تمہاری سن لوں گا۔ اس واسطے بھائیو بہنوں، انہوں نے، یسوع مسیح نے ان سے کہا تھا یروشلم یہودیہ سامریہ اور زمین کی انتہا، اور پھر اس کے بعد جب ہم آگے پڑھتے جاتے ہیں شاگردوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ کلام ساری روئے زمین جہاں جہاں انسانی آبادی ہے وہاں پھیل جائے، اور اس مقصد کے لیے جب ہم اعمال کی کتاب کے ابتدائی ابواب کو پڑھتے ہیں اس میں چوتھا بھی شامل ہے، اور کلام پھیلتا گیا اور کلام پھیلتا گیا۔ اور جب ہم پرانے عہد کو پڑھتے ہیں یسایا کی کتاب میں بھی اس کا ذکر ہے، اور حبقوق دوسرے باب کی 14ویں آیت میں بھی ذکر ہے، جیسے سمندر پانی سے بھرا ہے ایسے ہی زمین خدا کے جلال کے عرفان سے معمور ہوگی۔ تو جب کلام کو پھیلانے کی غرض سے الفاظ ہمارے کچھ بھی ہوں، لیکن جب ہماری سوچ، ہماری خواہش، ہماری تڑپ اور ہمارا بوجھ یہ ہوگا کہ جو کلام سے نا واقف ہے وہ کلام کو جان جائے، جو اپنے پڑوسی سے نفرت کرتے ہیں وہ جان جائیں کہ کلام کہتا ہے اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ، جو مذہب کی بنیاد پر، جو فرقہ واریت کی بنیاد پر، جو لسانی بنیاد پر، جو جغرافیائی حدود کی بنیاد پر انسان کو قتل کرتا ہے، وہ جان جائے کہ کلام کہتا ہے اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ تو اس واسطے دنیا کے ہر انسان کی ضرورت ہے، دنیا کے ہر اس انسان کی ضرورت ہے یہ کلام جو قدرت سے بھرا ہے، جو ہمارے پاس ہے، کہ وہ اس کلام سے واقف ہو جائے، تاکہ اس کے کلام سے واقف ہونے کی وجہ سے اس کی روح نجات اور ابدی اطمینان اور اس کے پڑوس میں رہنے والے اپنی زندگی میں سکون حاصل کر سکیں۔ کلام اس لیے ہر انسان کی ضرورت ہے۔ شاگرد یسوع کا کلام سنتے تھے، ہر روز سنتے تھے، دن میں نہ جانے کتنی بار مختلف لوگوں کے گروہوں کے ساتھ یسوع مسیح کے ساتھ خدمت کرتے ہوئے یہ بھی یسوع کی سنتے تھے، لیکن جو سن نہیں پاتے، جن کا کسی بھی وجہ سے سننا مشکل اور بعض حالتوں میں ناممکن ہے، یسوع اپنے شاگردوں کو کہتا ہے ان کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو، ان کے لیے دعا کرو کہ ان کو خدا کوئی چرواہا مہیا کرے جو ان کی روحانی، ان کی اخلاقی اور ان کی معاشرتی زندگی کو خوبصورت، پرسکون اور اطمینان سے بھری ہوئی بنانے میں مدد کر سکے۔ یسوع مسیح کو جب ہم دیکھتے ہیں، یسوع مسیح بھی دعا کیا کرتے تھے، اور میں بڑے عرصے سے کہ یسوع کا دعا کا مضمون کیا ہوتا ہوگا، میرے اندر یہ ایک سوال رہتا ہے کہ یسوع کی دعا کا مضمون کیا ہوتا ہوگا۔ یسوع باپ کے پاس جو کچھ ہے، باپ کے دل میں جو کچھ ہے، باپ کے ارادے میں جو کچھ ہے، سب کچھ تو یسوع کو پتہ ہے۔ یسوع کے پاس ہر طرح کی قدرت، آسمان اور زمین کا کل اختیار اس کے پاس ہے، مردوں کو زندہ کرنے کا اختیار اس کے پاس ہے، اور تھوڑی خوراک سے ہزاروں کو سیر کرنے کا اس کے پاس اختیار ہے۔ ہر طرح کا اختیار
اس کے پاس ہے، اس کی دعا کیا ہوتی ہوگی؟ تو جب ہمیں پتہ نہیں تو پھر ہم کوئی بھی اچھا مضمون سوچ سکتے ہیں کہ شاید یسوع یہ دعا کرتے ہوں، شاید یسوع یہ دعا کرتے ہوں، شاید یسوع یہ دعا کرتے ہوں. لیکن میں آج صبح آپ کے ساتھ اس بات پر آپ کا دھیان لگوانا چاہوں گا، یا میرے اندر یہ ہے آج کہ یسوع مسیح یہ دعا کرتے ہوں گے کہ خداوند آسمانی باپ، جو میری باتیں سنتا ہے یہ باتیں دوسروں کو سکھانے کے قابل ہو جائے. جو میری باتیں سنتا ہے یہ دوسروں کو بتانے کا بوجھ اور شوق اپنے اندر لے لے. جس طرح مجھے لوگوں کو دیکھ کر ترس آتا ہے، جتنے میری سنتے ہیں ان کا دل بھی ایسا ہی ترس والا کر دے. میں اپنے طور پر چونکہ مضمون نہیں لکھا، سوائے یوحنا کی انجیل کے 17ویں باب کے اور کہیں مضمون نہیں ملتا. وہاں پر یسوع مسیح نے ایمانداروں کی، کلیسیا کی، اپنے شاگردوں کی یونٹی کے لیے، یونٹی کو مضمون بنا کر دعا کی ہے. تو یسوع مسیح دعا کرتا ہوگا. آگے لکھا ہے رومیو 8ویں باب کی 26 آیت میں، روح ایسی آہیں بھر بھر کر شفایت کرتا ہے. بیٹا خداوند یسوع بھی دعا کرتا ہے اور یقیناً وہ شفایت ہی کرتا ہے، اس لیے کہ وہ محتاج نہیں تھا کہ باپ مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے. نہ اسے تحفظ کی ضرورت تھی. جب ضرورت تھی اس نے کہا اگر میں چاہوں تو اپنے باپ سے 12 تمن فرشتے منگوا سکتا ہوں. لیکن اس نے چاہا بھی نہیں اور کہا بھی نہیں. اس نے مناجات نہیں کی، اس نے مناجات نہیں کی. اس نے یا شفایت کی ہے یا لازر کی قبر پر شکرگزاری کی ہے. باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو میری سنتا ہے. یا یسوع نے شکرگزاری کی ہے دعا میں، اور یا شفایت کی ہے. اور شفایت وہ دعا ہے. دعا کی 4 اقسام ہیں. ہم مناجات کر سکتے کہ باپ یہ کر دے، یہ کر دے، یہ دے دے، یہ دے دے. ہم خدا سے رحم یا معافی مانگنے کے لیے کہ خداوند میں گناہ گار ہوں، مجھ پر رحم کر، میرے گناہ معاف کر دے. تیسری، ہم خدا کی مہربانیوں، اس کی قدرت پر غور کر کر کے اس کا شکر کر سکتے ہیں. اور چوتھی دعا جو خدا بیٹا اور خدا پاک روح بھی کرتے ہیں وہ ہے شفایت. وہ ہے شفایت. وہ ہے شفایت. اور شفایت وہ دعا ہے جس میں دعا مانگنے والے کی ذاتی غرض نہیں ہے. جس کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے سراسر اسی کا فائدہ. ہم کسی کی روحانی برکت کے لیے، فائدے کے لیے دعا کریں، ہم کسی کے معاشرتی فائدے کے لیے دعا کریں، ہم کسی کے جسمانی فائدے کے لیے، سلامتی کے لیے دعا کریں. شفایتی دعا جو ہے یہ سراسر اس کے فائدے کے لیے ہے جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے. اور یہ وہ دعا ہے جو خداوند یسوع بھی اور خدا کا روح بھی انسانوں کے لیے کرتے ہیں. اور جس میں خدا کا روح ہے، ہم پینتیکاسٹل لوگ ہیں، ٹھیک ہے. اس جدید دور میں اسمبلیز آف گاڈ جتنی بھی اس وقت دنیا کے اندر پینتیکاسٹل تنظیمیں ہیں، پوری دنیا میں، یہاں تک کہ پاکستان میں بھی جتنی بھی پینتیکاسٹل تنظیمیں ہیں، اسمبلیز آف گاڈ کو سب کی ماں ہونے کا درجہ حاصل ہے. تو میں یوں کہوں گا کہ پینتیکاسٹل ہونا یا پینتیکاسٹل نظریہ جو ہے، تعلیم جو ہے، ڈاکٹرین جو ہے، اس کی سب سے بڑی دعوے دار اسمبلیز آف گاڈ ہے. اور اسمبلیز آف گاڈ کے لوگ چونکہ پینتیکاسٹل کہلاتے ہیں، روح القدس سے بھرے ہونے کے ہم دعوے دار ہیں. جس میں روح ہے، روح آہیں بھر بھر کر شفایت کرتا ہے. تو ہمیں اگر روح سے مامور ہیں تو شفایت کے ذریعے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ روح مجھ میں ہے. اس لیے کہ روح جب دعا کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ شفایت کرتا ہے، مناجات نہیں کرتا. اور شفایت وہ دعا ہے جو
دوسروں کے فائدے کے لیے کی جائے۔ شاگردوں کا چرواہا تو یسوع ان کے ساتھ تھا، اور جیسے ہم 38 آیت 9 باب کی ختم کرتے ہیں، آگے 10 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے یسوع نے 12 کو چنا اور انہیں اختیار دیا ان سارے کاموں کا جو یسوع کر رہا تھا، جو ہمیں 35ویں آیت سے نظر آتے 9 باب کی کہ یسوع یہ بھی کر رہا تھا، وہ بھی کر رہا تھا، وہ کام کرنے کا 10 باب کی پہلی آیت میں یسوع ان کو اختیار دیتا ہے۔ شاگردوں کا چرواہا تو تھا، اور جو شاگردوں کے پاس چرواہا تھا ویسا چرواہا نہ کبھی پہلے ہوا اور نہ کوئی بعد میں ہو سکتا ہے۔ ایسا عظیم اور کامل اور قدرت والا چرواہا تھا۔ لیکن جن کا کوئی بھی نہیں ہے، جن کا کوئی چرواہا نہیں، یسوع کا ترس ان کے لیے ہے، یسوع کی فکر ان کے لیے ہے، یسوع کی توجہ ان پر ہے، اور یسوع اپنے شاگردوں کی، ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، ہماری توجہ آج کے دور میں 2021 میں جو بھیڑ ہمارے ارد گرد، ہمارے معاشرے، ہمارے شہر میں موجود ہے، ان کی طرف لگواتا ہے۔ یہ ان بھیڑوں کی مانند ہیں جن کا کوئی چرواہا نہ ہو۔ اس لیے یہ اب جہاں ہم ہیں یہاں کام کرنے کی حکمت عملی ہے۔ اس لیے دعا یہ کرو کہ ان کے لیے انہی میں سے کوئی چرواہا خدا کھڑا کرے۔ ان کے لیے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ جتنوں کو خدا توفیق دے گا کہ اس بات کو بوجھ کے لیے، بھائی جو کلام کے لیے دعا کر رہے تھے، ان کی دعا کے 2 جملے جو ہیں وہ یہ بات پیش کر رہے تھے کہ خدا ہمیں ہلا، ہم سے کلام کر۔ تو دعا کرنے کی وجہ سے کسی پر کوئی کیس بنے گا ہے؟ اس لیے دعا تو ہم کر ہی سکتے ہیں نا، اور کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ دعا جس کے لیے یسوع کہہ رہا ہے، یہ شفایتی دعا ہے جو ہم یا تو تنہائی میں شخصی طور پر یا عبادت گاہ کے اندر، چرچ کے اندر ہم بطور جماعت کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو چوتھے باب کی 29ویں آیت سے 31 آیت تک دعا ہے، یہ انہوں نے 4 دیواری کے اندر اجتماعی دعا کی، اور انہوں نے اپنے فائدے کے لیے نہیں، چونکہ اگر دنیا تک کلام نہیں پہنچے گا، دنیا تک کلام نہیں پہنچے گا، جب ہم رومیو 10واں باب 13، 14 اور 15 یہ 3 آیات پڑھتے ہیں تو وہاں پر بیان، میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، ان تینوں آیات کا بیان مفہوم یہ ہے کہ جب تک کوئی منادی کرنے والا منادی نہ کرے، لوگ سنیں گے کیسے؟ اور جب تک لوگ سنیں گے نہیں، وہ پھر اقرار کیسے کریں گے؟ چونکہ وہاں لکھا ہے جو خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا، جو خداوند کا نام لے گا وہ، لیکن جس نے سنا ہی نہیں وہ لے گا کیسے؟ تو لوگ سنیں گے کیسے؟ جب جن کو پتا ہے وہ سنائیں گے، جن کو پتا ہے جب وہ سنائیں گے پھر لوگ سنیں گے۔ اور یسوع نے مرکز 16 باب کی 15ویں آیت میں جو بات کہی ہے، پس تم جا کر، آ کر نہیں، یہاں ہم آتے ہیں، لیکن یسوع نے کہا پس تم جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ میں اسے اپنے لفظوں میں کہوں گا، خدا کے کلام کا ذکر کرو، اور اس کے لیے ضروری نہیں ڈائس ہمارے پاس ہو، اس کے لیے ضروری نہیں مائک ہمارے پاس ہو، ہم کرسی پر بیٹھ کر، ہم سفر میں سیٹ پر بیٹھ کر، ہم ہسپتال میں، ہم پبلک پوائنٹ پر، کہیں پر بھی جب ہم روح میں ہیں، روح القدس ہمارے ساتھ ہے، اس کی مشورت کے ساتھ، جیسے فلپس کو جب خدا کے روح نے کہا کہ غزہ کی پٹی پر چلا جا، جب وہ گیا ہے، حبشی خوجہ نظر آیا تو کہا گیا اس کے ساتھ ہو لے، روح القدس ساتھ تھا، وہ ہدایت دیتا جا رہا تھا اور فلپس اس پر عمل کرتا جا رہا تھا۔ جب اس نے کلام کو سنا، جب تک کوئی سنائے نہ لوگ قبول کیسے کریں گے؟ اس نے سنایا، سمجھایا، اور حبشی خوجہ نے نجات پا لی، حبشی خوجہ نے نجات پا لی۔ اور خدا کی
زمین پر رہنے والے انسانوں کے لیے سب سے خاص مرضی یہ ہے کہ کوئی ہلاک نہ ہو بلکہ سارے لوگ کیا پا جائیں؟ نجات پا جائیں، توبہ کر لیں۔ اس واسطے شاگردوں کی توجہ ایسی بھیڑوں کی طرف خداوند لگواتے ہیں جن کا کوئی چرواہا نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے کہا اچھا یا لازم ہے کہ شاگرد اپنے استاد کی مانند ہو، کافی ہے کہ شاگرد اپنے استاد کی مانند ہو۔ تو ہم میں سے کون کون اپنے آپ کو یسوع کا شاگرد کہتا یا مانتا ہے؟ تو پھر اگر یسوع کا دل تر سے بھر گیا تو میں اور آپ جتنی بھی ہماری عمر ہے، یہ پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر جتنی ہماری روحانی عمر ہے جب سے ہم نے خداوند کو قبول کیا ہے، کتنی بار کن کو دیکھ کر اور کیوں ہمارا دل تر سے بھرتا ہے یا نہیں؟ اور اگر نہیں تو پھر آج خداوند یہ کہہ رہا ہے کہ میرا دل ان کے لیے تر سے بھرا ہے۔ کیا میں تمہارے دل میں ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے اور وہ روح آہیں بھرتا ہے، سسکیاں بھرتا ہے، اور آہیں اور سسکیاں تو کسی خاص وجہ سے ہی ہوتی ہیں نا۔ عام ہر ماحول میں، ہر طرح کے موسم میں تو سسکیاں نہیں نا انسان لیتا، جب اس کے دل میں کسی بات کا غم ہوتا ہے، جب کسی شخص کے لیے لفظ ترس ہوتا ہے تو اس وقت دل نرم ہو جاتا، اور دل کے نرم ہونے کی نشانی کہ بعض اوقات آنکھوں سے آنسو ان جذبات کا جو ہمارے اندر ہیں اظہار کرنے کے لیے باہر آتے ہیں۔ کئی بار ہمارا چہرہ جو ہے اس سے خوشی غائب ہو جاتی، وجہ کہ اندر کسی بات کے لیے کوئی غم ہے، جسے میں کہوں گا ترس ہے کسی کے لیے۔ اور جب واقعی ترس دل میں ہو تو پھر ہمدردی جاگتی ہے، اور ہمدردی وہ تحریک ہے جو ہمیں اس غم کو دور کرنے کے لیے متحرک کرتی ہے۔ ہمدردی وہ تحریک ہے، وہ محرک ہے جو غم دور کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ اور اگر آسمان ایک شخص کے توبہ کرنے سے خوشی مناتا ہے تو یاد رکھیں ہمارا روحانی ترس اور غم اسی صورت میں دور ہوگا جب کچھ ایسا زمین پر ہوگا جو آسمان اور زمین کی خوشی کا سبب بن جائے، اور وہ صرف کسی گناہگار کی نجات پانا۔ یسوع مسیح اگر اس وقت آج یسوع ہوتے پاکستان میں، شہر کراچی میں، تو کسی کے لیے یسوع کا دل تر سے بھرنا تھا؟ تو جس کے لیے یسوع کا دل تر سے بھرنا تھا، آج یسوع ڈاکٹرین کے مطابق آسمان پر ہے، لیکن ایمان اور کلام کے مطابق ہمارے اندر ہے۔ اور جب کسی غیر نجات یافتہ شخص کو خوف کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو، دیکھ کر ہمارا ترس سے دل نہ بھرے، سمجھے اس وقت یسوع کسی ریسٹورنٹ میں ہے اور ہم سڑک پر ہیں۔ یسوع ہم سے الگ ہے، لیکن جب ہم یہ سمجھتے ہوں کہ یسوع ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمارے اندر ہے، وہ ہمارے دل میں ہے۔ میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے دل کے تخت پر، اگر وہ ہمارے دل کے تخت پر ہے تو پھر ہمارا دل تر سے بھرنا چاہیے۔ خدا کے لوگوں، یسوع مسیح نے کہا شاگرد کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے استاد کی مانند ہو۔ یسوع جب دنیا کی نجات کے لیے خدا کے کلام کے مطابق، اپنے کہنے کے مطابق مر گیا، جی اٹھا اور آسمان پر اٹھا لیا گیا، اس کے بعد جو خدا کے لوگ ہیں انہوں نے اس بات کو، اس پیغام کو، اس مقصد کو جو یسوع دے گیا ہے اسے تازہ رکھنا ہے، ہر روز تازہ کرنا ہے اس کو۔ خدا کا کلام ہر صبح تازہ ہے، تو خدا کا کلام
ہر صبح جب تازہ ہے تو تازہ چیز کسی بھی انسان کے لیے فائدے کا سبب ہے. تو اس سے ہمارے شہروں کو، ہمارے صوبوں کو، ہمارے ملک کو، ہماری دنیا کو ہر روز فائدہ پہنچنا چاہیے. ان کی روحانی صحت بننی چاہیے. اگر کوئی بیمار ہے روحانی، اگر کوئی لاغر ہے، ہر طرح کی کمزوری اور بیماری 35ویں آیت میں وہ دور کرتا رہا. ہمیں ہر طرح کی کمزوری اور بیماری دور کرنے کا وسیلہ بننا ہے. 35 باب میں یسوع کر رہا ہے، 10ویں باب کی پہلی آیت میں شاگردوں نے اس کام کو شروع کر دیا ہے. تو پالوس رسول افسیوں کو لکھتا ہے 5ویں باب کی پہلی آیت میں، پس عزیز فرزندوں کی طرح. اب دوسرا پھر سادہ سا سوال ہے، کون کون خدا کو اپنا باپ کہتا اور مانتا ہے؟ اچھا، اپنے پڑوسی کا خیال رکھیے. اگر اس کو کسی وجہ سے نیند آ رہی ہو تو آپ نے اس پر مہربانی کرنی ہے. ہم تقریباً سارے ہی خدا کو کیا کہتے ہیں؟ باپ کہتے ہیں. تو پالوس کہتے ہیں پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند. کس کی مانند بنو؟ کس کی مانند بنو؟ یہ کوئی چھوٹی ذمہ داری اور کوئی چھوٹا آنر اعزاز نہیں ہے. یہ کوئی چھوٹی ذمہ داری اور چھوٹا اعزاز دنیا کے کسی مذہب کے اندر یہ روحانی اعزاز کسی کو حاصل نہیں ہے. صرف خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے، خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کی سننے اور اس کی ماننے اور اس کی پیروی کرنے والوں کے لیے یوحنا کے پہلے خط میں لکھا، اور جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا، یعنی باپ کہنے کا حق بخشا. تو جتنے مسیح میں ہیں ان سب کی یہ ہے کہ کس کی مانند بنو؟ پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو، اور خدا کسی گناہگار کی ہلاکت. اس لیے میں اور آپ ایسا دل، ایسا ذہن اور ایسی روح لے کر اس شہر میں جئیں کہ ہمیں جو بھی ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، روح القدس ہماری مدد کر سکتا ہے. جو بھی ہمیں جہاں بھی نظر آتا ہے کہ یہ غیر نجات یافتہ ہے، اس کے لیے ہمارا دل ترس، رحم، محبت سے بھر جانا چاہیے. کیونکہ خدا باپ کسی گناہگار کی ہلاکت. اس لیے میری اور آپ کی خواہش کی ہونی چاہیے، خدا میرے شہر کا کوئی شخص گناہ میں ہلاک نہ ہو جائے، میرے شہر کا کوئی شخص گناہ میں ہلاک نہ ہو جائے. تو پھر ہم خدا باپ کے عزیز فرزند ٹھہریں گے، عزیز فرزندوں کی طرح. پھر آگے چل کر پالوس رسول کرنتھیوں کو پہلے کرنتھیوں 11 باب کی پہلی آیت میں کہتا ہے میری مانند بنو. کیا کہتا ہے؟ آواز تھوڑی آئی ہے. میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں. اور مسیح کو بھیڑ کو دیکھ کر کیا آتا تھا؟ ترس آتا تھا. وہ کلیسیا کو لکھتا ہے ہمارے حق میں دعا کرو. اے بھائیو، ہمارے حق میں دعا کرو کہ خدا کا کلام ایسا جلد پھیل جائے اور جلال پائے جیسا تم میں. تو جتنا آپ یسوع کو جانتے ہیں، جیسا آپ کے خالق خدا سے، جسے یسوع مسیح کے سبب سے ہم باپ کہتے ہیں، رشتہ ہے، اس کی ذات کا علم ہے، اسی طرح سے جتنے کم از کم اس درجے تک نہیں ہے جہاں خدا ہمیں لے آیا ہے، جو یہاں تک نہیں، ان کے لیے ہم بوجھ لیں. اور کرنا کیا ہے ہم نے؟ دعا. کرنا کیا ہے ہم نے؟ کرنا کیا ہے ہم نے؟ دعا کرنی ہے. وہ کہتا ہے دن رات آنسو بہا بہا کر شفایت کرنی ہے، شفایت کرنی ہے. سو
ہم عبادت گاہ کے باہر، ہم اپنی گلی میں ہوں، بس اسٹاپ پر ہوں، ہم اپنی جاب پلیس پر ہوں، اسٹوڈنٹس اپنے تعلیمی ادارے میں، جہاں کہیں بھی ہم ہوں، یسوع مسیح نہ تو ہیکل میں تھے اس وقت جہاں سے ہم نے شروع کیا ہے، بیابان میں جہاں بھیڑ تھی، گلی میں بھی نہیں تھے وہ، وہاں جو بھیڑ نظر آئی اس پر یسوع مسیح کو کیا آ گیا؟ ترس آ گیا۔ ہم چلتے پھرتے جہاں ہوں، ہم چلتے پھرتے شفایت کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، اور ہمیں کرنی ہے، ہمیں کرنی ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ روح القدس میرے اندر ہے، چونکہ روح شفایت کرتا ہے، آہیں بھرتا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ روح مجھ میں ہے، ہمیں گنہگار دنیا کی شفایت کرنی ہے۔ پھر پطرس رسول اپنے دوسرے خط کے 3 باب کی 9 آیت میں ہماری مدد کرتا ہے۔ پطرس رسول کا دوسرا خط، اس کا 3 باب اور اس کی آیت نمبر 9۔ خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا، خداوند اپنے وعدہ میں دیر، اب یہاں ہم نے اس کا وعدہ کون سا لینا ہے؟ مجھ سے مانگ تو میں قومیں تیری میراث میں اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے۔ خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا، اس لیے ہم جو مقصد ہمارے اندر خدا کی بادشاہت کی وسعت کے لیے ہے، جو مقصد ہمارے اندر شہروں کی سرفرازی کے لیے ہے، یاد رکھیے جب تک پاکستان کے لوگ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند پیار کرنا جان نہیں جاتے، سیکھ نہیں جاتے، دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی۔ اور اگر دہشت گردی ختم کرنا چاہتے ہیں راست باز، تو پھر خدا ان کا وعدہ، خدا ان کا مقصد، خدا ان کی طرف سے کلیسیا کو دی گئی ذمہ داری، اس کو دعا اور عمل دونوں سے ہم پورا کریں۔ لکھا ہے خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے۔ اب اس کو ہم عام طور پر کہ ہم نے تو نجات پالی ہے، ہمارے بارے میں کیا خدا تحمل کر رہا ہے، لیکن یاد رکھیے متی 7واں باب 21، 22 اور 23 3 آیات میں لکھا ہے، اس روز بتیرے کہیں گے خداوند ہم نے تیرے نام سے، بلکہ پہلے لکھا ہے ہر کوئی خداوند خداوند کہنے والا آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتے ہیں۔ اس روز بتیرے کہیں گے کہ خداوند ہم نے تیرے نام سے، آپ جانتے ہیں، بدروہیں بھی نکالی ہیں، معجزے بھی کیے ہیں، نبوتیں بھی کی ہیں، اور ان کو جواب کیا ملے گا؟ وہاں لکھا ہے اے بدکارو، سارے کام جو ہم نے کرنے ہیں ان میں جو خدا کی مرضی ہے کہ ہر ایک ایماندار کرے، وہ گناہگار کی نجات کے لیے فکر کرنا، گناہگار کی نجات کے لیے ترس، بوجھ اور شفایتی دعا سے بھر جانا۔ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے تاکہ تمہیں کچھ خاص اجر ملے۔ ایماندار جو سادہ ترین طبیعت والا، بالکل ان پڑھ ہے، دیہاتی ماحول میں اس کی پرورش ہوئی ہے، شہری ماحول کو نہیں جانتا، شہر کے جو ایک معیاری زندگی کے اصول ہیں ان سے واقف نہیں، لیکن اگر وہ خدا اور اس کے مقصد کو جانتا ہے اور وہ گناہگاروں کے لیے شفایت کرتا ہے، تو وہ بڑی عزت کے ساتھ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگا، اور پھر یسوع کہے گا اے میرے باپ کے مبارک لوگو،
मुबारक लोगों, जिनकी कोशिशों से बतेरे सादिक हो गए, जिनकी कोशिशों से बतेरे शिफा पा गए, उनके लिए नहीं, इसलिए कि शिफा देने से गुनाहगार की निजात बड़ा काम है। यीशु मसीह तालीम भी देते थे, शिफा भी देते थे, लेकिन उनकी तालीम और उनका कुर्बान होना, इसमें सबसे अहम तरीन चीज गुनाहगार की निजात थी, गुनाहगार की निजात थी। इसलिए हम सारे काम करें जो खुदावंद यीशु कहता, जिसकी कलाम इजाजत देता, लेकिन सबसे ज्यादा जिसकी ख्वाहिश और जिसकी कोशिश करें वो कि गुनाहगार निजात पा जाए, गुनाहगार निजात पा जाए, गुनाहगार निजात पा जाए। तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसको मैं इस वक्त ऐसे लूंगा, वो तहम्मुल करके ठहरा हुआ है कि आज 10 नवंबर 2024 से मैं और आप गुनहगार दुनिया के लिए शिफायत करने की जिम्मेदारी ले लें, जिम्मेदारी ले लें। इसलिए कि मेरी, आपकी, हमारी दुआ से जहां जहां जितने गुनहगार निजात पाएंगे, जिनकी कोशिशों से बतेरे सादिक हो गए, वो अब्दुल्लाबाद सितारों की माने चमकेंगे। मुकाशवा की किताब कहती है कि खुदावन रास्तबाजों को ताज देगा। और मैंने सिस्टर एलिस से उनकी खिदमत के दौरान ये सुना खोखरा पार्क के अंदर कि जिसकी कोशिश से जितने लोग रास्तबाज होंगे, खुदा उसके ताज में उतने सितारे लगाएगा। तो जिस रास्तबाज की दुआ से लोग निजात पाएंगे, वो उतना ज्यादा चमकेगा, अब्दुल्लाबाद सितारों की मानिंद चमकेंगे। तो इस वास्ते मेरे भाइयों बहनों, हम तंदुरुस्त हों या बीमार हों, बहुत सेहतमंद हों या कमजोर हों, पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, हम किसी भी हालत में शिफायती दुआ कर सकते हैं। हम शिफायती दुआ कर सकते हैं, बशर्ते के खुदा का रूह हम में बसा हो। रूह को सिर्फ गैर जुबानें बोलने के लिए नहीं है, रूह को सिर्फ गैर जुबानें बोलने के लिए नहीं है। रूह को दुनिया को कलीसिया में शामिल करने के लिए कलीसिया को बख्शा गया। जो काम कलीसिया अपनी अकल, अपनी ताकत से, अपने इख्तियार से नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी जिम्मेदारी थी, वो काम करने के लिए खुदा ने कलीसिया को रूहुल कुद्स बख्शा है। और यही वजह है, जब हम अमाल की किताब का 6 बाब उसकी 7वीं आयत पढ़ते हैं, तो वो लोग जो यीशु मसीह के जमाने में यीशु की मुखालफत किया करते थे, फकी, फरीसी और काहिन, जब रूहुल कुद्स मुझ और आप जैसे सादा, कमजोर, माशरे में कोई हैसियत न रखने लोगों पर नाजिल हुआ, तो लिखा है और काहिनों की एक बड़ी गिरोह इस दीन के ताबे हो गई, रूहुल कुद्स की ताकत से, रूहुल कुद्स की ताकत से। इसलिए मुझे और आपको रूहुल कुद्स की मदद से गैर निजात याफ्ता दुनिया के लिए शिफायत करनी है, शिफायत करनी है, शिफायत करनी है। सो मैं इसे क्लोजिंग की तरफ आता हूं। हम खुदा सालूस को मानने वाले, तसलीस को मानने वाले हैं। तो जब कलाम को सीखने, कलीसिया की जिम्मेदारी को समझने के लिए मेरे सामने मुसल्लस है, ट्रायंगल है। ऊपर का कोना जो है, जब हम में से कोई भी शख्सी तौर पर खुदा की तारीफ करता है, तो हम ऊपर वाले कोने में सरगर्म हैं, मसरूफ़ अमल हैं, जैसे प्रशिश के दौरान हम कर रहे थे। जब हम खुदा के साथ उसकी हम्द कर रहे हों, उससे दुआ कर रहे हों, तो हम आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते। हमारी सारी तवज्जो, हमारा सारा ध्यान, हमारी सारी सलाहियतें किसके साथ मसरूफ़ होती हैं? खुदा के साथ। और फिर उसके बाद अब जब हम यहाँ जमा हैं, इस वक्त मैं इंसान, कलीसिया का हिस्सा आपके साथ बात कर रहा हूँ। आप छोटे बड़े सवाल का जवाब देते हैं, हाथ उठाकर रिस्पॉन्स देते हैं, हम फिर एक दूसरे के साथ। तो ये है कलीसिया, यानी कुछ हमारी सरगर्मियाँ सिर्फ खुदा के साथ और कुछ कलीसिया में हैं। ठीक है, पास्टर आसिफ ने
بتایا فلاں دن فلاں میٹنگ ہوگی، فلاں دن فلاں بائبل اسٹڈی ہوگی، نوجوانوں کی میٹنگ ہوگی، خواتین کی رفاقت ہوگی. تو مختلف سرگرمیاں یہ ود ان دا چرچ ہیں، کلیسیا کے اندر. لیکن دنیا خدا کو نہیں جانتی، دنیا خدا کو نہیں جانتی، کلیسیا خدا کو جانتی ہے. اب خدا کا انتظام یہ ہے کہ اس نے آ کر دنیا کو نہیں بتانا کہ مجھے جانو، اس نے آ کر دنیا کو نہیں بتانا کہ میں خدا ہوں. میرا انتظام یہ ہے کہ یسوع کو میں نے بھیجا تھا، وہ مصلوب ہوا ہے، جو اس پر ایمان لائے گا وہ نجات پا جائے گا. یہ کام خدا نے نہیں کرنا، یہ کام خدا نے کلیسیا کے سپرد کیا ہے. اور یہ پورا اس وقت ہوگا جب کلیسیا دنیا کے پاس جائے گی. جب کلیسیا دنیا کے پاس، بھیڑ کے پاس جائے گی، پھر دنیا خدا تک رسائی حاصل کرے گی اور مثلث پوری ہو جائے گی. اس واسطے یسوع مسیح نے ایسی بھیڑ جن کا کوئی چرواہا نہیں ہے ان کا دھیان اس طرف لگوایا. میں یوں کہوں گا یسوع مسیح نے کلیسیا کو، اپنے شاگردوں کو ذمہ داری دی ہے کہ اس ذمہ داری کو لو کہ یہ پراگندہ نہ رہ جائیں، یہ بے چرواہا نہ رہ جائیں. اور دعا یہ کرنی ہے، 3 باتوں کے لیے دعا کرنی ہے. پہلی بات، ہم نے اس بات کے لیے دعا کرنی ہے کہ غیر نجات یافتہ دنیا نجات پا جائے. اور اس دعا میں زیادہ اچھا اور پر اثر کام ہوگا جس کو ہم جانتے ہیں کہ یہ غیر نجات یافتہ ہے. ہم اس کا نام لے کر، نام نہیں پتا، ہمیں پتا ہے کہ یہ شاپ کیپر ہے، یہ کسی ہاسپٹل میں ڈیوٹی کرتا ہے، یہ کسی اسکول میں پڑھاتا ہے، یہ رکشہ ڈرائیور ہے، یہ ٹیکسی ڈرائیور، واٹ ایور جس کو ہم جانتے ہیں. اور جتنا ہم جانتے ہیں ہم اس کو خدا کے سامنے رکھے. خدا میں اس کی نجات تجھ سے چاہتا ہوں، میں اس کی نجات تجھ سے چاہتی ہوں. جب ہم اس طرح سے دعا کریں گے تو ہم نے مختصر دیکھا ہے، یسوع نے کہا جو تم چاہو گے میں وہ کروں گا تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے. دعا کرنا ہمارا کام ہے، نجات دینا خدا کا کام ہے. ہم اپنے حصے کا کام کریں. یرمیہ پہلے باب میں لکھا ہے خدا ان کے کلام میں، تو نے خوب دیکھا کہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں. مجھ سے مانگ تو میں قومیں تیری میراث میں. ہمارا کام مانگنا ہے، اس کا کام دینا ہے، اس کا کام دینا ہے. اس واسطے بھائیو بہنوں ہم نے دعا مانگنی ہے زبور 2 کی 8ویں آیت کے مطابق. ہم نے دعا مانگنی ہے متی 9 کی 38، اپنی فصل کے لیے مزدور بھیج دے، اپنی فصل کے لیے مزدور بھیج دے، اپنی فصل کے لیے مزدور بھیج دے. اور تیسری، خداون جتنے لوگ اس مقصد کے لیے فرنٹ لائن پر کام کر رہے ہیں ہم ان کے لیے دلیری مانگتے ہیں تاکہ وہ تیرا کلام دلیری سے سنائیں. پاکستان میں 2007 سے میں اس بات پر سیکھتا چلا آ رہا ہوں، پاکستان میں کلیسیا کے لیے اس کام کو جس کے لیے خدا نے پاکستان میں کلیسیا رکھی ہے کرنے کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے خوف. اس لیے آپ وہ لوگ ہیں جن کی دعا سن کر خدا نے پوری کرنی ہے، جواب دینا ہے، کام کرنا ہے. اس لیے ان لوگوں کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے جو کہیں پر بھی کسی درجے پر بھی فرنٹ لائن سروسز دے رہے ہیں تاکہ بھیڑوں کو چرواہا مل جائے. ان کی دلیری کے لیے دعا کرنی ہے، ان کی دلیری کے لیے دعا کرنی ہے. تو 3 باتیں ہیں. ہم نے قوموں کے لیے دعا کرنی ہے، ہم نے اور مزدوروں کے لیے دعا کرنی ہے، اور جو کام کر رہے ہیں ہم نے ان کی دلیری اور ان کی سلامتی کے لیے دعا کرنی ہے. خدا مجھے اور آپ کو ایسا کر کے پاکستان میں اس کی بادشاہی قائم کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنائے. آمین. آئیے سروں کو جھکائیں.
ہاللیلویا۔ آئیے کوائر کے ساتھ مل کر آخر میں ہم گیت گائیں گے، اس کے بعد دعا سے ہم رخصت ہو جائیں گے۔ خدا سے مانگو ملے گا۔
उसका वादा है चलेगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, उसका वादा है रुकेगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा के वादों का एतबार करते हुए हमारा खुदा जो सादिकुल कौल खुदा है, जो कुछ वो फरमाता है उसे वो पूरा करता है। खुदा का कलाम कभी बेअंजाम वापस नहीं लौटता है, बल्कि वो खुदा की मर्ज़ी को बजा लाता है। हमने खुदा के कलाम में से उसके वादों को सुना है, उसके दिल को जाना है। वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएँ और सच्चाई की पहचान तक पहुँचें, कोई भी उसके बेशकीमत फजल से रहा हुआ मालूम ना हो। आइए हम उस कादर मुतलक खुदा के हजूर में दुआ करें। आइए हम बाप की मिन्नत करें। शायद आपके जहन में कोई शख्स हो, उसका चेहरा आपकी आंखों में हो, आइए हम उसके लिए शिफात करें। आइए कोई ख़ानदान ऐसा हो जिसे अब तक खुदावन की निजात का तजर्बा नहीं मिला, हम उसके लिए शिफात करें। आइए थोड़ी देर के लिए हम सब मिलकर शिफाती दुआ करें। हम दूसरों के लिए हाथ उठाएं, हम अपने हम वतनों के लिए हाथ उठाएं, हम खुदा के हुजूर अपने दामन फैलाएं। वो अपने वादे को पूरा करने में देर नहीं करता है। उसकी इलाही मुदाखलत के सबब से गुनहगार निजात पाते हैं। खुदा ख्वाब के वसीले कलाम करता है, खुदा रोया के वसीले कलाम करता है, खुदा अपने खादमों के वसीले कलाम करता है। खुदा कोई भी ज़रिया इस्तेमाल करके अपना कलाम नाज़िल फरमाता है। खुदा पुराने अहद में गधी को भी इस्तेमाल कर लेता है। आइए उस कादर मुतलक खुदा की कुदरत के लिए हम शुक्र अदा करें। हम उसके हजूर दस्ते दुआ बुलंद करें, जिसे कौमों की फ़िक्र है, जिसे उम्मतों की फ़िक्र है, जिसे गुनहगारों की फ़िक्र है, जिसका दिल इनके लिए धड़कता है। और उसने इसीलिए अपने बेटे को भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आइए हम उस कादर मुतलक खुदा के हुजूर फरियाद करें। खुदा और मजदूर उठाए, खुदा हमारे दिल में तरस को पैदा करे, खुदा हमारे दिलों में बोझ को पैदा करे, खुदा नई हिकमत अमली इनायत फरमाए, खुदा कलिसिया को मुतहर्रिक करे, खुदा अपनी बेदारी के लहर को भेजे, हर तरह के बंधन जुए टूट जाएं और ये खौफ की लहर, ये फिजा जाती रहे, बल्कि खुदा अपने लोगों को कलाम सुनाने की दलेरी बख्शे। खुदा के अजीब काम और मौजज़ात वक़ू पज़ीर हों। खुदा के कलाम की सदाकत खुदा के कामों के सबब से ज़ाहिर होने लगे, निशानात वक़ू पज़ीर होने लगे और खुदा अपने जलाल में उठे। खुदा का आसमान लोगों के लिए खुले, खुदा की रहमत बरसे, उसकी शफ़क़त का हाथ बढ़े, गुनहगार निजात पाएं और तौबा करें और आसमान की बादशाहत के लिए तैयार हो ताकि मसीह की आमद जल्द मुमकिन हो सके। खुदा का बेटा आने के लिए मुंतज़र है, बहुतों को निजात की ज़रूरत है। आइए हम अपना अपना हिस्सा अदा करें, आइए हम अपना अपना किरदार अदा करें, आइए हम अपने होठों को खोलें। हमारे इर्द गिर्द जो बहन भाई हैं जिन्हें अब तक निजात नहीं मिली है, जो इतनी बड़ी निजात से गाफिल हैं जिससे गाफिल रहकर कोई बच नहीं सकता है,
अब्बा हम तेरे हजूर फरियाद करते हैं। खुदा बाप हम तेरे हजूर अपने दामन फैलाते हैं, हम तुझसे मांगते हैं जिसने देने का वादा कर रखा है। आज सब खुदावन तेरे हजूर दस्ते दुआ बुलंद करते हैं। खुदावन अपना खराब खेत तिल हम दिश्ता अमलखैत इफायतम फरिख्ताइन शोर यस्तु हम खताई तुम दल बरेख तमाइशनोम अब्बाब हम समतफाए खत वायुम दलकीन। हम तेरे हुजूर दुआ करते हैं खुदा, अपना आसमान अपने बच्चों के लिए खोल खुदा, हमारी दुआएं तेरे हुजूर पहुँचे खुदावंद। खुदावंद निजात का गहरा काम कर खुदा, जहाँ जहाँ अब तक बेखबरी है खुदा, तेरे इरफान से लोग आ रही हैं खुदावंद, जहाँ जहाँ खुदावंद अब तक तारीकी है खुदावन अपना नूर चमका, अपना फजल कर खुदा बाप हमारे ख़ानदानों पर, कलीसियाओं पर, जहाँ जमूद है खुदाबंद, तेरे रूहुल कुद्स की सबब से एक नई लहर आए खुदा, एक बेदारी की लहर आए खुदा पाक खुदा। और खुदावन तेरा जलाल ज़ाहिर हो, तेरा जलाल ज़ाहिर हो अपनी हजूरी के सबब से, अपनी मदाखलत के सबब से, अपने छूने के सबब से, कलाम की कुदरत के सबब से खुदा अपना जलाल ज़ाहिर कर खुदावन। और खुदा अपनी मर्ज़ी को बजा ला। हम तेरे हजूर फरियाद करते हैं, हमें दिलेरी का रू दे खुदा। कलीसिया में जो जो खिदमात तूने बख्श रखी हैं उन्हें बखूबी जानने, पहचानने और उनके लायक चाल चलने की तौफीक दे खुदावन। आज के कलाम के लिए हमें ये याद दिलाने के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, और हम चाहते हैं कि हम जागते रहें, बेदार रहें, दुआ करते रहें, ताकि खुदावन तेरे बेटे का आना जल्द मुमकिन हो सके। आज की सारी इबादत के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, इन हदियाजात और नजरानों के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। जिसने जो खिदमत सर अंजाम दी है उन तमाम खिदमात पर हम तेरी बरकत चाहते हैं। तमाम वसाइल के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे खादम के लिए, कलीसिया के लिए, ख़ानदान के लिए, सारी खिदमत के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे खादम की सेहत सलामती के लिए, बहाल करने के लिए, आज हमारे दरमियान इस्तेमाल करने के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और उसकी सारी खिदमत पर हम तेरी बरकत चाहते हैं। और आज के दिन के बाकी हिस्से पर भी हम तेरी बरकत चाहते हैं। अपने बच्चों को अपना इत्मीनान देकर, तसल्ली देकर खुदावंद रुखसत कर, हमारे दिलों पर तेरी खुशी कायम रहे, और खुदावंद हम तेरे बेटे की आमद के लिए आरास्ता होते जाएं, तैयार होते रहें, और खुदावंद पाक खुदा हम तेरे जलाल का बायस ठहरें। आज की सारी इबादत के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए हम दुआएं खैर करते हैं। इसकी सलामती के लिए हम तेरे हुजूर दस्ते दुआ बुलंद करते हैं। तेरा आसमान खुला रहे, तेरी हमायत जारी रहे, तेरे बच्चे किसी चीज़ के मोहताज ना हों, और खुदावन पाक खुदा तेरे बच्चों पर तेरी बरकत रहे, तेरी सलामती का हाथ बड़ा रहे खुदावन पाक खुदा। और जहाँ थोड़ा है उस थोड़े पर तेरी बरकत आ जाए खुदावन पाक खुदा, और तेरे बच्चों की हर एक एहतियाज तेरी जनाब पाक से इफरात के साथ पूरी की जाए। हम खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि हम आज सुबह तेरे घर बुलाए गए ताकि हम तुझे सिजदा करने के लायक हो सके। आसमानी बाप अपने बच्चों को सलामती से रुखसत कर। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रिफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ और दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सबको सलाम, इबादत बर्खास्त है, आप जा सकते हैं।